اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ومن الناس من یقول آمنا، بعض لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں، آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت اس وقت اتری جب حضرت علی نے عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ سے کہا اللہ سے ڈرو اور نفاق سے توبہ کرو۔ اس نے کہا ہم کو منافق کہتے ہو حالانکہ ہم ایماندار ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نازل فرمائی، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں ان کی منافقانہ روش جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اور اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ بڑھا دیا ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے، مرض بیماری کو، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا اس بات کے سبب، کانوا یکذبون جو وہ تھے جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ قرآن پاک کو کھولیں اور اس میں ذرا توجہ سے دیکھیں، یہ آیت خود ہی تشریح کر رہی ہے، اسی میں تشریح آ گئی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ بما کانوا یکذبون جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دغا بازی اس شخص سے چلتی ہے جو دل کا حال نہ جانے۔ اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، اور پیغمبروں اور ایمان والوں کو بھی بالواسطہ پیغمبر یا دیگر دلائل و قرائن کے
منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت میں منافقین کے لیے جو سزا بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ منافق اور کافر دونوں جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہاں اس بات کو سمجھ لیں، کافر تو کافر ہی ہوتا ہے، ایک مسلمان ہی منافق ہوتا ہے، اور مسلمان کو مسلمان کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور ایک کافر کو جو ہے مسلمان بنانا آسان ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اتنے زبردست ان کے محاورے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قلم بند کیے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا، نا فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن مصلحون، یہ دیکھیں مصلحون اصلاح سے ہی ہے، اور سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ توجہ سے ذرا صحیفے ہاتھ میں لے لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا پکار پکار کر کہہ رہا ہے ان کی کارسازیوں کے بارے میں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد سے مراد یہاں کفر اور معصیت الہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فساد اور خرابی نہیں ہے۔ بیماری سے مراد جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے؟ وہ منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یاد رہے یہ سورہ بقرہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر 3 گروہوں سے واسطہ پڑا، مشرکین سے، یہودیوں سے اور منافقین سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں نفاق کی بیماری پیدا نہ کرے اور نہ ہی ہم اس کیٹیگری میں شمار ہوں، بلکہ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔